غیبی امداد کا ایک واقعہ۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک سائل فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پالو کود مشق سے زبدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی کرائے پر میری گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر کرائے پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور لے چلا۔ ایک جگہ دو راستے تھے، جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا اس راہ سے چلو۔ میں نے کہا میں اس راہ سے ناواقف ہوں، سیدھی راہ تو یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک ایک کا راستہ ہے۔ اس کے کہنے سے اسی راہ پر چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم یک بیاباں میں آ گئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ نہایت خطرناک جنگل ہے اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو۔ مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی اور وہ اترا اور وہ اپنے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سرپٹ بھاگا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کی منت و سماعت کی، لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا، یہ خچر اور کال سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا سو ہی ہو چکا، لیکن میں تو تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قتل پر تلا رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس سے بامنت التجا کی کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیجیے۔ اس نے کہا اچھا، جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن اللہ کی قسم میری زبان سے قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں نکلتا تھا۔ یوں ہی ہاتھ باندھے دہشت اور زدہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اور بے بسی، بے کسی، سختی اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ پر اس آیات کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑا سوار تیزی سے اپنے گھوڑا بغیر نیز و تانا ہماری طرف چلا آ رہا، اور بغیر کچھ کہے ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ کھونپا دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ وہ اس وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باغ موڑی اور جانا چاہا، لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگا اللہ کے لیے تو بتلاؤ کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوریوں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت تو وقت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال لے کر صحیح سالم واپس لوٹا۔ دعوت حق کس کو پکارنا حق ہے، اس کے سوا نہ کوئی پکار بن سکتا ہے، نہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اس ایمان فروز واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ جو بھی انسان صرف اللہ کو اپنا کارساز اور مشکل کشا نیز اس کو خالص پکارے گا، وہ نجات تو ضرور پائے گا اگر اس سے رب العالمین کی مسیت ہو، اور اللہ تعالی ہمیں توحید پر معنی عقیدہ نصیب کرے۔ آمین۔